غریب نواز، شیخ الحدیث نقشبندی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجمیر کی گلیاں، اجمیر کی گلیاں، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، ہند کا راجا میرا خواجہ، ہند کا راجا میرا خواجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید القدر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج ورثہ مہاراشٹرا کی اس بابرکت زمین پر حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے محبوب اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا اور پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، سرکار غوث العظم کی 11ویں کرنے والے اور سرکار غریب نواسی فاتحہ کرنے والوں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ پیارے دوستو، یہ جو دور ہے یہ پرفتن دور ہے، اختلافات کا دور ہے، انتشارات کا دور ہے، ضلالت و شرارت اس دور میں سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ایسے دور میں ایمان کو سنبھالنا یہ مومن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کے خاندان میں کسی کا ماموں گستاخ اور بے ادب ہو جاتا ہے تو کسی کا چچا بے ادب ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، اور کوئی اتنا بدنصیب ہوتا ہے بیچارہ کہ اس کا باپ ہی خود گستاخ و بے ادب ہو جاتا ہے، تو کسی کی اولاد جو ہے گمراہ و بدعقیدہ ہو رہی ہے۔ اب اگر 100 اچھا ہے تو پھر آخری میں شیطان اپنا ایسا پینترا کھیلتا ہے کہ سارے اچھے لوگوں کو لے جاتا ہے، کسی بدعقیدہ لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیتا ہے۔ اب اس کا پورا سسرال گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، اب یہ بیچارہ شریف آدمی داماد بن گیا اور اب اس کو گمراہوں کی صحبت میں، بدعقیدوں کی صحبت میں، شریروں کی صحبت میں رہنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے دور میں ان حالات میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہر فتنے کے دور میں ایمان بچانا ہمارے لیے اللہ کے فضل سے اس کے حبیب کے صدقے میں آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے پیارے دوستو، ایمان انہی لوگوں کا برباد ہوتا ہے جن کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا پہ نظر رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، لیکن جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ہوتی ہے، ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ بھائی مجھے مرنے کے بعد قبر میں پیارے مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ ذرا بولیے کیا کرنا ہے، ذرا بولیے نا،
ہاں حضور کو چہرہ دکھانا ہے. آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ بن کے کھڑا رہنا ہے. اللہ آپ سے حساب لے گا, اللہ آپ سے پوچھے گا, آپ کو حساب دینا ہے اور آپ کو جواب دہ رہنا ہے. اللہ کے دربار میں بھی آپ کو حاضر ہونا ہے, پیارے مصطفیٰ کے دربار میں بھی آپ کو حاضر ہونا ہے. تو اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میدان محشر ہوگا, آپ کو حضور کے روبرو کھڑا کیا جائے گا, خبر ہوگی, آمنہ کے لال کی آمد ہوگی, حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا. تو کیا ہم یہ چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائیں گے؟ ہم سے مراد کوئی بدعقیدہ کیا یہ چہرہ لے کر جائے گا حضور کے سامنے کہ وہ پوری زندگی حضور کی گستاخی کرتا رہا, حضور کے علم غیب کا انکار کرتا رہا, حضور کے حاضر و ناظر ہونے پہ بحث کرتا رہا؟ کیا یہ منحوس چہرہ لے کے حضور کے دربار میں جائے گا کہ وہ حضور کی نعت پڑھنے کو شرک و بدعت کا نام دیتا رہا؟ کیا یہ چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائے گا کہ حضور پاک علیہ السلام کی میلاد منانے والوں پہ وہ جو اعتراض کرتا رہا, فتنے مچاتا رہا, انتشار کرتا رہا, حضور کی جلسے, حضور کی عظمت کے جلسوں کی بات آتی تھی تو اس کو بدعت اور شرک کے نام دیتا تھا, ناجائز و حرام ہونے کا نام دیتا تھا, اسلام کے خلاف, قرآن و حدیث کے خلاف کہہ کر حضور کے ذکر کے جلسوں کو بدنام کرنے کی منظم کوشش کیا کرتا تھا؟ کہ یہ چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائے گا کہ وہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ دلوں میں بغض رکھتا تھا, امام حسین کو غلطی پہ مانتا تھا, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ذکر کرنے میں اس کو چڑچڑاہٹ, مولا علی کی اس کو شان و عظمت بیان کرنے میں بیزارگی محسوس ہوتی تھی؟ کیا یہ منحوس چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائے گا؟ کیا یہ بدبختی والے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا؟ تو جب آپ کی نظر آخرت پہ پڑے گی, اللہ اور اس کے رسول پر پڑے گی, تو پھر آپ کبھی زندگی میں بدعقیدہ نہیں ہو سکتے. ایک صاحب نے مجھے کیا کیا, ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک درگاہ ہے, درگاہ کے پاس پوری جہالت ہو رہی, شرارت, عجیب و غریب ناجائز حرکتیں, عجیب و غریب دیوانے کام ہو رہے. میں بھی دیکھ کے ویڈیو 4 مرتبہ افسوس کر کتنے خطرناک لوگ پیدا ہو رہی ہے سنیوں میں. بولتے سنیوں میں بہت خطرناک لوگ ہیں, آپ لوگ نہیں معلوم ہے, آپ لوگ اچھے شریف لوگ ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم, ورنہ سنیوں میں اتنے خطرناک لوگ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. وہ اجمیر میں بھی ایک بڑے میاں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ہاتھ نکال پھول نکال دیتے, اور ہمارے ہول سنیاں, ارے اللہ کا ولی اجمیر میں ہو رہے لوگ. میں بولا ارے ہولے انہیں اللہ کا ولی نہیں ہوتا, اس کی صورت دے, انہیں 3 مہینے سے پانی دینا آیا انہیں. اللہ کا ولی ایسا نہیں رہتا, ولی بولے تو اس سے نمازوں کا اظہار ہوتا, انہیں روزے رکھے ہوئے رہتا, قرآن کی تلاوت کرنے والا رہتا, شریعت کا پابند رہتا. اگر انہیں مجذوب نہیں ہے تو انہیں شریعت کا محافظ ہو کے زندگی گزارتا. ولی ایسے حولے شولے گھاوڑ لوگوں کو ولی نہیں بولتے. ہم جس کو چاہے اس کو جو ہے بنا لیتے. تو ہمارے پاس ایک چاہ رہا, تو میں بولا میاں کیا مطلب ہے تیرا یہ ویڈیو دیکھنے کا, تو صبح میرے نیند خراب کر دیا, دماغ خراب کر دیا, میں نے بھیجا یہ ویڈیو. تو بولے مولانا آپ جو درگاہوں کی تائید کر رہے نا, یہ دیکھو درگاہ. ارے بولا ہولے تیرے کو جا کے انیچ ملا پورے ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں 50,000 درگاہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. پورے ولیوں کو چھوڑ دیا, بزرگوں کو چھوڑ دیا, اللہ والوں کو چھوڑ دیا. میں بولا دیکھ میاں, ہم لوگ درگاہ کا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ ناچنے والے جاہلوں سے نہیں ہے. ناچنے والے جاہلوں کا نام درگاہ, یا اس کا یہ ناچنا, یہ گانا, یہ پھرنا, یہ اچھلنا, یہ کودنا. میں بولا ہولے تو پھر بھی لوگ اچھے ہیں. بعض درگاہ کو میں تے بولے گا تو ایسے ایسے عورتیں تیرے کو ملتے ہیں, اچھل کے ماری تو 3 فٹ جا کے دور ملتا. ابھی تک نہیں معلوم, تو درگاہ کو آنے بھی جلوے نہیں دیکھا, تو اس کے آنکھ پہ شیطان رہتا. وہ درگاہ میں گھر میں اچھی رہتی, پکاتی کھاتی مست رہتی, درگاہ کو جاتے جو جلوہ دکھاتی. بیٹا تو دکھ نہیں سکتا, تیری طاقت تھوڑی آتی وہاں پہ, 3 دن تک تو نیند نہیں آتی, ایسے جلوے رہتے. مگر اس کا یہ جو ہے, اس کو درگاہ نہیں کہتے. یہ ناچنے والوں سے, یہ گانے والوں سے, یہ اچھلنے والوں سے, یہ کودنے والوں سے درگاہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. درگاہ کا تعلق اس صاحب مزار سے ہے جو مزار کے اندر لیٹا ہوا ہے. ارے وہ جو لیٹا ہے وہ ہے
جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا ہے۔ وہ جو لیتا ہے یہ وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ نہیں گزاری ہے۔ ارے وہ جو لیتا ہے وہ اتنی شان و عظمت والا ہے، اس نے زندگی انسانوں کے بیچ میں گزاری ہے مگر اس نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں فرمائی۔ درگاہ کا کانسیپٹ گنبد سے، میناروں سے، دیواروں سے، آنے والی پبلک سے، وہاں ہونے والے خیر خواہی کے کاموں سے یا وہاں ہونے والی شرارتوں سے درگاہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ درگاہ کا کانسیپٹ اللہ کے ولی سے ہے۔ وہ جو صاحب مزار لیٹے ہوئے ہیں ان سے درگاہ کا تعلق ہے، ان کی وجہ سے ہم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ناچ رہا، انہیں حوالہ ہے پھر بھی کپڑے پہن کے ناچ رہا، میں بولا اس کے کپڑے اتار دے بلا اور کیا تعلق ہے بھائی وہ ناچنے والا؟ پورے جاہلوں کا کیا ہوگا؟ گتا لے کے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے پاگلوں کا، حولوں کا، دیوانوں کا کیا حوالہ میں اہل سنت گتا لے کے بیٹھے ہوئے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ سب ناچ رہا، ناچنے دو، ناچنے سے ہم کو کیا تعلق ہے؟ بیٹھتے وقت کئی ایسے حولے ہیں لمبے لمبے، زلفا چھوڑ لیا ہے، لنگی پہن لیتا ہے، کرتا ڈال لیتا کالے رنگ کا، ہاتھ میں گاجا لگا کے مار لیتے بیٹھتا ہے۔ شراب کھانے میں اتنے خطرناک لوگ نہیں ملتے، وہاں اتنے خطرناک ملتے، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ اب انہیں وہاں کہیں کو رہتا، دنیا کا کوئی ابھی اس کو لگانے تیار نہیں ہے، تو یہ اللہ والے ہیں، سب کو اپنے در پہ بٹھا کے رکھ لیتے، اس لیے انہیں وہاں پڑے ہوا رہتا۔ اجمیر کو بھی جاؤ آپ، ایسے خطرناک لوگ ملتے آپ کو ڈرا دیتا انہیں، ارے پیسے دے لے تو مر جاتا بولتا۔ کیا کریں گے اب ایسے دیوانوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اہل سنت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق، یہ جہالت ہے۔ کیا ہے بولیے ذرا زور سے بولیے۔ اور جہالت سے اسلام کا، اہل سنت کا کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دنیا میں آ گئے ایسے لوگ، اچھا ان لوگ بھی اتنے خطرناک ہیں، پھر اس کے علاوہ آگے اب محلوں میں دیکھو تو محلوں میں بھی خطرناک لوگ آئے۔ پرسوں میں کرناٹک گیا بیان کرنے کے لیے، پرسوں سے مراد 15-20 دن پہلے کی بات ہے، ابھی میں تمہید پڑھ رہا ہوں، تقریر شروع نہیں کر رہا، تھوڑا آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں۔ کرناٹک گیا، دھواں دھار بیان، آدھا کلومیٹر دور تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے، 2.5-3 گھنٹے بیان ہوا۔ اس کے بعد بیچارہ غریب آدمی پسینہ پسینہ ہو کے جا کے ذرا فین ٹھنڈے کے روم میں بیٹھا، پورے لوگ باہر ملنے بے چین بے قرار ہیں، وہ پوروں کو چیرتے ہوئے ایک مرشد صاحب ہٹ جاؤ حضرت آ رہے، ہٹ جاؤ حضرت آ رہے کے مریدوں کو لگائے، چیرتے پھاڑتے اندر گھس گئے۔ ارے بولا چاچا خیریت؟ زلفاں پورا وائٹ شیروانی، وائٹ لنگی، وائٹ شملہ بننے کے، ادھر چائے کے دھبے، ادھر پان کے دھبے، ہاں ادھر نیچے سالن کے دھبے، ایک طرف کی لنگی اوپر ایک طرف کی نیچے، عجیب و غریب حالت میں پہنچ گئے۔ بولا کیا چاچا خیریت؟ بولے مولانا میرے کو آنکھ سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھانا ہے۔ ہم نے بولا ان کو پھر ایک بہت کھول کے دیکھا، صورت میں تو نماز کے اثرات دکھ رہے نہیں، پھر امام بول رہے مسجد کی سنگ بنیاد۔ بھائی مسجد کا امام بول رہا، مسجد کے نمازیاں بول رہے سنگ بنیاد، بولے تو بات سمجھ میں آتی نہیں، پٹھا نماز پڑھتا جیسا ہی نہیں دکھ رہا، انہیں سنگ بنیاد رکھاتا ہوں بول رہا۔ اچھا میں بولا اوکے نو پرابلم، کب رکھنا ہے؟ بولے 1 مہینے کے بعد سنگ بنیاد رکھنا ہے، 6 مہینے میں کام کمپلیٹ کر دوں گا، آپ کچھ اس کی اناگریشن کرنا ہے۔ تو بہت بہترین پروگرامر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے؟ بولے یہاں سے بس 3 کلومیٹر دور میں ہے۔ بولا جی اچھی بات ہے، اب کیا ہے؟ اور یہ دیکھیں وہ کہ فون نکالے، اس کے اندر سے ایک تصویر بتا رہے، وہ تصویر پہ بہترین گنبد بنی ہوئی، عالیشان زبردست گنبد، 12-15 مینار بنے ہوئے، یہ جتنا بڑا جلسہ ہے اتنی بڑی جگہ پہ وہ تعمیر ہو گئے ہیں۔ تو بولا آلریڈی مسجد بنی ہوئی ہے نا چچا، مینارہ بنے ہوئے، گنبد بنی ہوئی، مسجد بنی ہوئی، اتنا زبردست کنسٹرکشن ہو گیا، کتنے پیسے لگے اس کو؟ 5 کروڑ لگے۔ ویری گڈ، اتنا بہترین کام ہوگا، ٹھیک ہے اسی مسجد بنانا جائے۔ بولے یہ مسجد نہیں ہوتی۔ بولا پھر یہ کیا ہے؟ بولے مرنے کے بعد میرے کو یہاں دفن کرنا ہے، پہلے بنا دیا بول رہے
میری درگاہ ہے وہ نہیں. اتنا خطرناک ہے. تو اب یہ جہالت ہے. ایسی جہالت سے اب ہم کیا کریں گے؟ بڑے جا کو روکیں گے. ارے میں پوچھا حضرت آپ کائی کو بنا لیا یہ گنبد؟ کیا تو بھی شوق یہ گنبد کا، یہ میناروں کا، یہ کائی کا شوق ہے؟ یہ سب کے عجیب عجیب ہے بھائی. یہ جمہوری ملک ہے، سب کر سکتے ہیں، اس کا آپ ہی بنا لو گنبد. ہے گندوی بنا لو، نو پرابلم. عجیب و غریب جہالت کا دور ہے میرے بھائی. ایسے دور میں ایسے جاہلوں سے ہماری اہل سنت کا کروڑوں میل دور کا کوئی تعلق بولیے نہیں. میں کو پوچھا حضرت کہیں کو بنا لیا گنبد؟ کیا تو بھی تم کا مرشد ہے، ولی ہے کہ ہاں پیر ہوں میں بولا ویری گڈ. کتنے بری لائے؟ 1000. میں بولا اللہ 1000 دیا. میں سمجھ رہا ہوں 1 ہولا ہے، سمجھا بھی 1000 ہولے اور بھی ہے مجھے. یہ حال ہے ہمارا. تو ایسے دور میں، ان فتنوں کے دور میں آپ کو ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کے ڈنڈے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ان جاہلوں کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے اہل سنت چھوڑ دیں گے. اہل سنت میں یہ ہے، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق. اہل سنت دیکھنا ہو تو ان ناچنے گانے والے جاہلوں کو مت دیکھو. اہل سنت دیکھنا ہو تو آؤ اجمیر والے غریب نواز کو دیکھو. اہل سنت دیکھنا ہو تو چلو بغداد والے غوث اعظم کو دیکھو. اہل سنت دیکھنا ہو تو چلو کربلا والے امام حسین کو دیکھو. اہل سنت دیکھنا ہو تو نجف والے علی المرتضیٰ کو دیکھو. اہل سنت دیکھنا ہو تو ساری کائنات کی آقا و مولا محمد رسول اللہ کو دیکھو. فیس بک پہ بتا کے پوچھا دیکھو بھائی ایک مرشد پاکستان میں مرشد صاحب کی ویڈیو آئی میرے کو بھی لوگ چوپ بھیجتے رہتے ہیں. بازو والے خطرناک ہے، نفسلی طرح بنا دے. اس میں کیا آ رہا معلوم ہے؟ آپ بھی جاتے آپ آئے میں آپ کے پاس، آپ کیا کریں؟ آگے میرے سے ہاتھ ملائے، ہاتھ کو بوسا دیے. نہیں، وہ مرشد الگ ہے. ان کا نہیں آتے کہ ہاتھ ملانا، منہ کو منہ لگا کے بوسا دے. لیڈیز ہے کیا؟ ارے ہاں دونوں مرشد پوری چلا لے. ارے والا حول ہے، اس سے اہل سنت کا کیا تعلق ہے؟ انہیں شیطان، اس کے مریدہ اس سے بڑے شیطان. یہ شیطانوں کی ٹیم ہے. اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق؟ ذرا دور سے بولیے، اور دور سے بولیے. اہل سنت یہ مولویوں کو، یہ پیروں کو، یہ جادوگروں کو، یہ چوروں کو دیکھ کے اہل سنت کا کانسیپٹ مقرر نہیں کیا جائے گا. اہل سنت والجماعت کو دیکھنا ہو تو سرکار مجدد انفصالی کو دیکھو، جو اخبار کے دربار میں کھڑے ہو کر جو اہل سنت کا پرچم گاڑ رہے تھے، اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے، اس مجدد انفصالی کو دیکھو. ارے اگر اہل سنت کو دیکھنا ہو تو بندہ نواز کے سو دراز کو دیکھو. ارے اگر اہل سنت کو دیکھنا ہو تو مخدوم ماہیدی کو دیکھو. ارے اگر اہل سنت کو دیکھنا ہو تو حاجی علی بابا کو دیکھو. ارے اگر اہل سنت والجماعت کو دیکھنا ہے تو آؤ سرکار سے کتنا جنید بغدادی کو دیکھو. ارے اگر اہل سنت کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اہل سنت کیا ہے، تو آؤ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو. یہ ہے اہل سنت کے مینار. ان کے کندھوں پہ اہل سنت کھڑی ہوئی ہے. یہ اہل سنت کی جان، یہ ہے اہل سنت کی پہچان، یہ ہے اہل سنت کا تعارف. میرے پیارے بزرگ اور دوست، اب اگر کوئی آدمی جو ہے کوئی درگاہ میں چور کو دیکھ لیا گلے میں سے پیسے چرا رہا، درگاہ بنا لے کے اپنے باپ کی جھوٹی درگاہ بنا لے کے بیٹھ کے پیسے کھا رہا، آپ بول رہے یہ دیکھو سنیت ہولا ہو آدمی. اس سے سنیت کا کیا تعلق ہے؟ وہ چور ہے. وہ چوروں سے اہل سنت کا کیا تعلق ہے؟ اہل سنت والجماعت
الحمدللہ چوروں کے کندھوں پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے، اہل سنت و جماعت محبوبان خدا کے کندھوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب پیارے دوستو، اب آپ کو یہ چھوٹی سی میں، کیونکہ اختلاف کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، عجیب و غریب مسائل ہے۔ ایک صاحب کو کیا ہوا، بزنس کرنا دل والا، بزنس کاروبار کرنا دل والا، پیسے کمانا دل والا، انہوں نے کیا کروں میں، بابا میں گنا کار میکینک بنائے، نہ اسکوٹر میکینک بنائے، نہ میں جو ہے الیکٹریشین بنا، نہ پلمبر بنا، نہ میں ڈاکٹر بنا، نہ میں انجینئر بنا، نہ میں کچھ بھی نہیں بنا، میں کیسا کروں، پیسے پیسے ہونا، میرے کو پیسے ہونا، میرے کو BMW ہونا، میرے کو 2-4 منزلہ بلڈنگ ہونا، میں کیا کروں کیا کروں، بولتے کیا کرا معلوم، اس کے بابا مرتے ہی انہیں بابا کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ بولے ہمارے بابا ولی تھے، ولی تھے، ولی تھے، ولی تھے۔ محاورہ ہے، جھوٹ تو اتنا بولو نے سچ دکھنا کہتے، ایسا بولا 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 بولا، بس حولے پیدا ہو گئے، بابا کو مرے گا، ان کی خبر کو مزار بنا کے اوپر گنبد بنا کے نیچے خود بیٹھ گیا مجاور بن کے۔ اب لوگ آتے جا رہے ہیں، لوٹتے جا رہا، آتے جا رہے ہیں، لوٹتے جا رہا، آتے جا رہے ہیں، لوٹتے جا رہا، BMW بھی آ گئی، بلڈنگ کھڑی ہوئی۔ تو ایسے چوروں سے اہل سنت کا کوئی تعلق، زور سے بولے اور زور سے بولے، ہم خود کہہ رہے ہیں، ان سے یہ جاہل خوف ہے، یہ جاہلوں سے